السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آج کے پروگرام کا عنوان دیا گیا تھا، دعوت الی اللہ کی اہمیت، انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت الی اللہ کی اہمیت سے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں دعوت الی اللہ کا معنی اور مفہوم متعین کرنا ہوگا، کیونکہ جب دعوت الی اللہ کہا جاتا ہے تو مختلف لوگ دعوت الی اللہ کے لفظ کو مختلف معنوں میں اور مختلف مفہوم میں لیتے ہیں۔ بعض لوگ اسے اصلاح کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے آپسی جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کرنا، یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ دعوت الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو نماز کی طرف بلاتا ہے تو یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ یا اگر کوئی سنت ہے جو کہ چھوڑ دی گئی ہے، معاشرے میں اس کو بھلا دیا گیا ہے، اس کی طرف اگر کوئی آدمی کسی کو بلاتا ہے تو یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مشرک کو، کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے تو یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ لیکن آج ہم جس دعوت الی اللہ کے معنی اور مفہوم کو لینے والے ہیں وہ ہے جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، جو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، مسلمان نہیں ہے، انہیں اللہ کے توحید کی طرف بلانا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی طرف دعوت دینا۔ اس معنی کو لے کر اس کی کیا اہمیت شریعت کے اندر بتائی گئی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہے، وہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی اہمیت، یعنی اللہ کے توحید کی طرف بلانا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ کو اس وقت ہوگا جب ہمیں اس کی ضرورت کا پتہ چلے گا۔ کیونکہ کسی بھی چیز کی ضرورت اگر انسان محسوس کرتا ہے تو وہ ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنا اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر آپ کو 3-4 چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے مثال کے طور پر کہ آپ ان پیسوں کے اندر ان تمام ضرورتوں کو پورا کر سکیں، تو آپ ان ضرورتوں کو مقدم کریں گے جو زیادہ اہم ہے، جس کی ضرورت آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، ان ضرورتوں کو آپ پورا کریں گے۔ تو ضرورت کے اعتبار سے چیز کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ کو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا دعوت الی اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کی ضرورت ہے تو پھر اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم جاننا ہے تو ہم اور آپ کو سب سے پہلے یہ بات معلوم کرنا ہوگا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ اگر کوئی بھی آدمی جو قرآن اور حدیث سے تھوڑا بھی تعلق رکھنے والا ہے
علماء کے بیانات سننے والا ہے تو اسے اس بات کا جواب بخوبی معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تخلیق کا مقصد متعین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد توحید ہے، کہ انسان توحید کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں، بلکہ اللہ نے کہا کہ میری عبادت کریں۔ کیونکہ ویسے اگر ہم اور آپ دنیا میں دیکھیں گے تو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا آدمی پیروکار ہو، اس کے پاس عبادت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اس کے پاس عبادت ہے، کسی بھی دین پر مذہب پر عمل کرنے والا ہو اس کے پاس عبادت تو موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا یعنی توحید ان کی زندگی میں ہو، کیا وہ چیز ان کی زندگی کے اندر موجود ہے؟ تو اگر ہم اس اعتبار سے معاشرے کا جائزہ لیں گے، تاریخ کے اعتبار سے، تاریخ کے حوالے سے بھی اگر ہم اور آپ اس بات کا جائزہ لیں گے تو شروع سے لے کر، ازل سے لے کر اب تک اور قیامت تک بھی ہم اور آپ کو یہ چیز نظر آئی ہے اور آ رہی ہے اور آتی رہے گی کہ لوگ اپنی تخلیق کے مقصد سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ لوگ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول کر کسی اور طرف شیطان کے بہکاوے میں آ کر توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو پیدا کیا انسانوں کو توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، لیکن انسان ہے کہ وقتاً فوقتاً زمانہ گزرنے کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، کتابیں نازل فرماتے ہیں اور علماء دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہر انسان کو توحید کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اسے توحید کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ بہت سارے انسان ہیں، کئی سارے لوگ ہیں جو اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ جس مقصد سے انہیں پیدا کیا گیا اس چیز سے وہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں ان کے مقصد کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے، انہیں ان کا مقصد یاد دلایا جائے، یاد دلا کر اس مقصد پر انہیں گامزن کیا جائے۔ تو یہ ضرورت انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ کھانے پینے کی ضرورت سے پر بھی یہ توحید کی ضرورت مقدم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی ضرورت مقدم ہے۔ آدمی اگر اللہ کو نہ پہچانے، خالق کو نہ پہچانے، رازق کو نہ پہچانے، رب کو نہ پہچانے اور اس کے ساتھ دنیا کے کتنے بھی آسائشوں کے اندر آدمی مبتلا ہو تو پھر یہ اس کے کسی بھی قسم کے فائدے کی بات نہیں ہوگی، یہ چیزیں اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے سب سے اہم ضرورت انسان کی ہوا سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ ضرورت توحید کی ضرورت ہے۔ تو اب جب ہم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ توحید کی انسان کو اتنی سخت ضرورت ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ توحید پر نہیں ہیں، تو پھر توحید کی طرف بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہم اور آپ یہ نقطہ نکال سکتے ہیں، یہاں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس وجہ سے کہ اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت آج ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی دعوت اللہ کی بہت ہی اہمیت ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے غافل ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کے راستے پر جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو توحید کی طرف لانے کے لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو چن لیتے ہیں
چن کر انہیں رسول بنا کر انہیں نبی بنا کر ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی قوم والوں کو بتاؤ کہ تم اپنے ایک پروردگار کی، اپنے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جتنے انبیاء کا ذکر کیے ہیں، ویسے تو بہت سارے انبیاء آئے ہیں، لیکن جتنے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تمام انبیاء کے متعلق ان کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی اپنی قوم کے پاس آئے انہوں نے بس ایک ہی بات کہا، اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک سے، طاغوت سے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرنے والے راستے ہیں ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی دعوت اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان کی زبانی یہ کہلوایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوں، علی بصیرۃ، پورے علم کے ساتھ، صحیح علم کی روشنی میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف، توحید کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ اس سے ہم اور آپ کو دعوت اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دعوت اللہ ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو بھی نازل کیا، تاکہ جب انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، جب انبیاء اس دنیا سے وفات پا جائیں، ایسا تو نہیں کہ نبی کو ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کی جو متعینہ مدت ہے وہ وقت پورا کرنے کے بعد انہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اگر لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتابوں کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف آئے۔ پھر اس کے بعد جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے اوپر رکھی ہے۔ اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب تو کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئیں گے، تو پھر نبی کا کام کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت اللہ کا کام قیامت تک نہیں رکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کام کو دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے سب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام لوگ توحید پر رہیں گے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کی توحید سے غافل ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے راستے سے ہٹ کر شرک کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے امت محمدیہ کو چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہاری پیدائش کا مقصد، یعنی امت محمدیہ کی پیدائش کا مقصد اللہ نے کہا کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے پیدا کیا جانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے وجود میں لایا گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تمہیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چاہیے، وتنہون عن المنکر، اور تمہیں لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے، وتؤمنون باللہ، اور تمہیں اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ تو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے برپا کیا ہے اور ان کو وجود میں لایا ہے۔ اب دعوت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر ویسے دیکھا جائے تو ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بھلائی ہے، لیکن
तमाम भलाइयों के अंदर, तमाम अच्छाइयों के अंदर सबसे अच्छी बात कौन सी है? बुराइयां तो बहुत सारी है, लेकिन इन तमाम बुराइयों के अंदर सबसे बड़ी बुराई कौन सी है? सबसे खतरनाक बुराई कौन सी है? हम माशरे में देखकर उसके एतबार से हम पहले जो सबसे अजीम चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, उसको मुकद्दम रखेंगे। अगर कोई माशरा है जो शिर्क से पाक है, तो फिर वहाँ पर हम तौहीद की तरफ दावत देने के बजाय और जो दूसरी चीज़ें हैं और जो दूसरी भलाइयाँ हैं उनकी तरफ हम लोगों को दावत देंगे। अगर किसी माशरे में शिर्क मौजूद नहीं है तो हम शिर्क से रोकने के बजाय शिर्क के बाद जो बड़े बड़े गुनाह हैं उन गुनाहों से हम लोगों को बचाएंगे। लेकिन अगर कोई माशरा है वहाँ पर अगर तौहीद का फुक़दान है, तौहीद की कमी पाई जाती है, शिर्क का बोलबाला है, शिर्क बहुत ही ज़्यादा अगर वहाँ पर पाया जाता है, तो फिर यहाँ पर खैर यानी जो भलाई है उन भलाइयों के अंदर सबसे पहले नंबर पर जो भलाई आती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ दावत देना, तअमुरूना बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देना। मारूफ के अंदर सबसे पहले नंबर पर जो मारूफ आता है वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की दूसरी आयत के अंदर भी वजाहत फरमाई है। अल्लाह ने बयान फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। उस आदमी से बेहतर बात किसकी हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला सवाल कर रहे हैं। सवाल करते हुए अंदाज तो सवालिया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सवाल के ज़रिए से इसके अंदर जो बात बताना चाहते हैं वो क्या है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत देता है, जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ दावत देता है, व अमिल सालिहा, और नेक काम करता है, व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहता है कि मैं मुसलमानों में से हूँ, तो अगर ये काम करने वाला कोई आदमी है तो इससे बेहतर आदमी, इससे बेहतर बात किसकी हो सकती है? उसका जवाब ये कि इससे बेहतर किसी की बात नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई दावत नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई अमल नहीं हो सकता। तो यहाँ इस आयत के ज़रिए से हम और आपको जितने मारूफ चीज़ें हैं, जितने भलाई के काम हैं, जितने अच्छे काम हैं, उन अच्छे कामों के अंदर सबसे अच्छा काम जिसको हमें मुकद्दम रखना चाहिए उसका अंदाज़ा होता है। और दावत इल्लल्लाह की अहमियत भी हमें मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की तरफ दावत देने को अहसनुल कौल कहा है। सबसे बेहतरीन बात, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह तबारक व तआला ने दावत इल्लल्लाह को कहा है। तो इससे भी हम और आपको दावत इल्लल्लाह की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसी तरह सूरे असर को आप उठा लें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पहले तो ज़माने की कसम खा रहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला यकीन के साथ कहते हैं इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान घाटे और खसारे में है। कौन सा इंसान? अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर कोई तफरीक नहीं की कि फ़लाँ मज़हब का मानने वाला इंसान खसारे में है, फ़लाँ दीन का मानने वाला इंसान खसारे में है, इस किस्म का आदमी खसारे में नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उमूमी बात बयान फरमा दी कि पूरी की पूरी इंसानियत खसारे में है। फिर अल्लाह ने कहा कि अगर ये चार बातें किसी इंसान के अंदर पाई जाती है तो फिर वो आदमी अपने आप को खसारे से, अपने आप को नुकसान से बचा सकता है, खसारे के दायरे से वो आदमी बाहर निकल जाएगा। कौन सी चार बातें हैं? अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने ईमान के मुताल्लिक़ इल्म हासिल किया, व अमिलुस्सालिहात, और फिर उसके मुताबिक अमल भी किया, व तवासौ बिल हक़, और तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई हक़ की वसीयत की। हक़ की वसीयत, आपस में एक दूसरे को वसीयत की, यानी हक़ बात जो है वो एक दूसरे को बताते हैं। हक़ बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अहम बात, हक़ बातों के अंदर भी सबसे अच्छी बात, सबसे पहले नंबर पर जो आने वाली बात है वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کے توحید کے تعلق سے وصیت کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو، یہ حق کی وصیت ہے۔ یعنی آدمی جب تک آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت نہیں کرے گا، وہ آدمی نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ نہ دنیا کے اندر آدمی نقصان سے بچ سکتا ہے، یا اگر مان لے کہ دنیا کے اندر آدمی نقصان سے بچ بھی گیا تو کل قیامت کے دن وہ آدمی نقصان سے اور خسارے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، اگر توحید کی طرف دعوت دینے کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اگر نقصان سے بچانا چاہتا ہے، خسارے کے دائرے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی طرف دعوت دینا ہوگا۔ حاضرین، اگر ہم اور آپ اسی طرح قرآن کو پڑھتے جائیں، قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں، حدیثوں کو پڑھتے جائیں، حدیث کا مطالعہ کرتے جائیں، تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، بے شمار باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، اور بھیجنے سے پہلے انہیں امیر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جنگ کے لیے جا رہے ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھو، سب سے پہلے جا کر انہیں توحید کی دعوت دو، سب سے پہلے انہیں جا کر بتاؤ کہ توحید کیا ہے، سب سے پہلے انہیں جا کر رب کی معرفت ان کو کرواؤ، رب کی پہچان ان کو کرواؤ، بتاؤ کہ ایک اللہ کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا مدبر کون ہے، کون ہے یہ پوری اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور ہمیں اسی رب کی، اسی خالق کی، اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تم یہ بات انہیں بتاؤ۔ بتانے کے باوجود بھی اگر وہ لوگ توحید کو قبول نہ کریں، اس دعوت کو قبول نہ کریں، تو پھر اس کے بعد تم جو ہے دوسرے چیز کی طرف جانا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ یاد رکھو، اگر ایک آدمی بھی تمہاری دعوت سے اسلام کی طرف آ جائے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، تمہاری دعوت کے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام کی توفیق دینا، اسلام کی ہدایت دینا یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دے پائیں گے، آپ چاہیں تو آپ کے چچا مسلمان نہیں ہو پائیں گے، آپ چاہیں تو فلاں آدمی مسلمان نہیں ہو پائے گا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ نبی کا اور ہمارا کام کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کریں، انہیں دکھائیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ تو ہم صرف دکھانے والے ہیں، اس پر چلانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر آپ راستہ دکھاتے ہیں اور آدمی اس راستے پر چل پڑتا ہے جو کہ اللہ کی محض توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، پھر بھی تمہیں اتنی فضیلت ملے گی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دے گا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کی جو سب سے قیمتی چیز تھی، اس دور کی جو سب سے مالداری کی سب سے بڑی علامت تھی، اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے اس کی مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے بھی بہتر ہے کہ ایک آدمی تمہاری دعوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر آئے۔ تو اس سے ہم اور آپ کو دعوت اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو پھر اس کی اتنی بڑی فضیلت نہ ہوتی، اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اس کے لیے اتنی عظیم خوشخبری نہ ہوتی، اتنی بڑی خوشخبری نہ ہوتی۔ اور یہ خوشخبری صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خاص نہ تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اگر آپ کی دعوت کے ذریعے سے، آپ کے کسی آدمی کو صحیح راستہ دکھانے کے ذریعے سے اللہ اگر اسے ہدایت دیتا ہے
اللہ اگر اسے صحیح راستے پر چلاتا ہے تو یہ آپ کے لیے دنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، جتنی مالداری ہے، ان تمام چیزوں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی، اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو خیر کی دعوت دیتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، اچھے باتوں کی طرف بلاتا ہے، اور اگر مدعو جس کو بلایا گیا وہ آدمی ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے، داعی بلا رہا ہے، مدعو اس کو قبول کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، تو حدیث سے ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدعو جب تک ان باتوں پر عمل کرتا رہے گا داعی کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، اس کے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ مدعو جو عمل کر رہا ہے داعی کے بلانے کی وجہ سے تو اس کے اجر سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیں گے، نہیں، بلکہ جو آدمی عمل کر رہا ہے اسے جتنا اجر ملے گا اللہ اسے پورے کا پورا اجر دے گا، اور اس کے برابر اتنا ہی مکمل اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر کی طرف بلانے والے کو بھی دے گا۔ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ اگر ہماری دعوت کے ذریعے سے ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، ہم مر جائیں گے، ہم اس دنیا سے فوت ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارے بعد وہ آدمی دنیا میں رہا، جب تک وہ آدمی توحید پر قائم رہے گا ہم اور آپ کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ آدمی نمازیں پڑھتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا، جو نیکی وہ آدمی اسلام میں آنے کے بعد حالت اسلام میں کرتا رہے گا وہ تمام نیکیاں ہم کو برابر ملتی رہیں گی۔ اور اگر سوچیے، اندازہ لگائیے کہ اگر اس کے ذریعے سے اس کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، اس کے بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کا پورا خاندان مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے برابر پورے خاندان کے برابر ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کتنی عظیم چیز ہے، اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ہم اور آپ کو شریعت اسلامیہ میں اس کے متعلق نہ بتایا گیا ہوتا۔ حاضرین، ہم اگر دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں تو ہمیں اس طرح کی کئی ساری چیزیں قرآن کے اندر ملیں گی، حدیث میں ملیں گی۔ یہ چند واضح اور بآسانی ہم اور آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر ملنے والی چیزیں ہیں، اور ہم اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم اور آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے دعوت اللہ کے فریضے کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے دعوت اللہ کے اس کام کو انجام دینا چھوڑ دیا تو پھر اس کے متعلق وعیدیں بھی ہم اور آپ کو سنائی گئی ہے، کئی ساری وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں۔ تو ہم اور آپ کسی چیز کی اہمیت کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو دو طریقوں سے ہم اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کام کرنے پر ہمیں کیا ثواب مل رہا ہے، اس کام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا وعدہ کر رہا ہے، کیا چیز اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور اسی طرح اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کریں تو اس کا ہمیں کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کا کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں، گاڑی کے اندر بریک کی کتنی اہمیت ہے ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب ہماری گاڑی کا بریک فیل ہو جائے گا۔ اگر ہماری گاڑی کا بریک کام نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ بریک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کی کتنی زیادہ ویلیو ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اللہ کے کام نہ کرنے پر اس فریضے کو اگر ہم بھلا دیتے ہیں، اس کام کو اگر ہم انجام نہیں دیتے ہیں تو اس پر کئی ساری وعیدیں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو سنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے متعلق بیان فرماتے ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت بھیجی گئی بنی اسرائیل پر۔ کون بنی اسرائیل؟ جو کہ داؤد علیہ السلام کے پیروکار تھے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی۔ داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی کیونکہ وہ لوگ
अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ दावत नहीं देते थे, लोगों को शिर्क से नहीं रोका करते थे। जब उन्होंने इस दावत इल्लाह के फरीदे को छोड़ दिया तो फिर वो लानत के मुस्तहिक हो गए। अल्लाह की लानत उनके ऊपर होती है और नबियों की ज़ुबानी, रसूलों की ज़ुबानी उन पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। इस तरह से और भी बहुत सारे नुकसानात हैं जिनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के अंदर किया। तो इन दोनों चीज़ों के ज़रिए से हम और आप दावत इल्लाह की अहमियत को समझ सकते हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जब हमने इसकी अहमियत को समझा, इसकी क्या अहमियत है अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में, रसूल की नज़र में, कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत को अगर हमने समझ लिया है तो फिर हम और आपको अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को लाना होगा। हमें आगे बढ़कर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत देना होगा। आज हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो दावत इल्लाह का मैदान बड़ा वसी है, बड़ा वसी मैदान है। यहाँ के कानून के एतबार से भी हम और आप खुलकर अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ लोगों के सामने करवा सकते हैं। हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ लोगों को दावत दे सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं। अगर आप एक मरतबा मैदान में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मैदान आपका बड़ा प्यासा है, मैदान आपके लिए तरस रहा है। जो लोग दावत इल्लाह के मैदान में हैं, जो लोग गैर मुस्लिमों तक पहुंचकर दावत का काम करते हैं, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ बुलाते हैं, कभी उनसे बैठकर बातें कीजिए, कभी उनसे पूछिए। वैसे तो हर इंसान को डर लगता है कि कैसे एक गैर मुस्लिम के पास जाएं और उससे कहें कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है ये सही मज़हब है। ये बोलने में वैसे तो इंसान को डर महसूस होता है, ये तो इंसान के अंदर फितरी चीज़ है, फितरी तौर पर यह डर मौजूद होता है। लेकिन एक मरतबा अगर आप मैदान में जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि मेरी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दिन रात काम करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। आप एक मरतबा उनके साथ बैठिए, ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, हक्का बक्का आप रह जाएंगे। कई सारे लोग, कई सारे ऐसे वाक़यात भी हैं कि जब उन्हें क़रियों में जाकर, क़रियों में अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज काम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा समर आवर रहेगा, क्योंकि क़रिये के लोग ज़्यादा तौर पर सीधे साधे लोग होते हैं। जो भी ये तौहीद की बातें हैं आसानी के साथ उनके समझ में आने वाली बातें होती है। क़रियों में जाकर जब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ उनके सामने पेश किया जाता है, तौहीद उनको बताई जाती है, तो ज़ारो ख़ितार रोने लगते हैं, ज़ारो ख़ितार रोने लगते हैं। और जो दाई हैं उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, उनको डांटते हैं और सवाल करते हैं कि तुम आज तक कहाँ थे, आज तुम हमारे पास आए, आकर तुमने हमें दावत इल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तुमने दावत तो दे दी है, हम तौहीद को कबूल कर लेंगे, हमें पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हकीकत में इबादत के लायक है, हमें तो पता चल गया, लेकिन हमारे माँ बाप का जो इंतकाल हो गया है उनके ज़िम्मेदार कौन हैं? वो सवाल करते हैं, ज़ारो ख़ितार रोते हैं कि मेरे माँ बाप तो जहन्नम के मुस्तहिक़ हो गए, मेरे रिश्तेदार जहन्नम के मुस्तहिक़ हो गए, मेरे भाई बहन जहन्नम के मुस्तहिक़ हो गए। अगर वो आपके सामने सवाल रखें कि मेरे माँ बाप तक आपने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का पैगाम क्यों नहीं पहुँचाया, तो क्या हमारे पास कोई जवाब मौजूद है? कोई आदमी आकर आपसे सवाल करने से कबल आप ख़ुद उनके पास जाएँ, उनसे मुलाकात करें, उन्हें बताएँ कि तौहीद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के ज़ात का तारुफ उनके सामने करवाएं। अगर तौहीद को कबूल करते हैं, इस दावत को कबूल करते हैं, फ़बिहा व निअमा, और अगर कबूल नहीं करते हैं तो कम अज़ कम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास हम ये हुज्जत तो कायम कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमने तो उन्हें तौहीद का रास्ता बता दिया, हमारा जो काम था, हमारे ऊपर जो चीज़ तूने वाजिब की थी हमने तो वो काम कर लिया। अगर हमने ये काम नहीं किया और कल क़यामत के दिन आपका गैर मुस्लिम पड़ोसी, आपका गैर मुस्लिम बिजनेस का पार्टनर या आपके ताल्लुकात में रहने वाला गैर मुस्लिम कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अगर उस गैर मुस्लिम से सवाल करे कि तूने तौहीद पर क्यों अमल नहीं किया, तू तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारा,
اگر وہ کہے کہ میرا دوست تو مسلمان تھا لیکن کبھی اس نے مجھے توحید کے بارے میں نہیں بتایا، میرا بزنس پارٹنر تو مسلمان تھا لیکن اس نے کبھی مجھے توحید کے بارے میں نہیں بتایا، ہم ایک ساتھ معاشرے میں رہا کرتے تھے، محلے میں رہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کبھی توحید کے بارے میں نہیں بتایا، تو پھر اگر آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے سوال کرے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا، تو کیا ہمارے پاس کوئی وجہ باقی رہ جاتی ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ ہم اور آپ کے پاس اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دعوت اللہ کی اہمیت کو پہچانیں، اس کی ضرورت کو محسوس کریں، اور ہم اور آپ اس میدان میں آگے بڑھیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دعوت اللہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو لوگ توحید سے نا آشنا ہے، توحید سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام کو توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔